حافظ احسان احمد ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسان احمد صاحب، سپریم کورٹ میں عام انتخابات سے متعلق کیس آج ہی سماعت کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی پیدا ہوئی ہے تمام تر صورتحال، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کون کون سی لیگل پیچیدگیاں ہیں یا اہم پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے جنرل الیکشن کے پروسیس کو ہولڈ کرنے کے اندر اپنا ایک آرڈر کیا ہے۔ آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اتنی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کانٹروورسی رہی نہیں تھی کہ ہم اس حد تک اپنے معاملات کو جو تھے وہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے۔ اور پچھلے 1.5 سال سے ہمارے ملک کے اندر انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کا ریزلٹس جو ہے وہ پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اور پاکستان کی اکانومی سفر کر رہی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ کے اندر جب یہ اس ملک کے اندر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا اور اس کے ساتھ ایک نئی کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی کہ آرٹیکل 153 کے نیچے سی سی آئی نے ایک فیصلہ کیا کہ اس ملک کے اندر ڈیلیمیٹیشنز کا پروسیس جو ہے اسے کیا جائے آن دی بیسس آف سینسس جو ڈیجیٹل تھی۔ تو 51(5) کا جب پروسیس شروع ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن انڈر آبلیگیشن تھا، تو اس ملک کے اندر جھگڑا شروع ہوا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور سب پارٹیز کو اس چیز کا پتہ تھا کہ 90 دن کا مطلب یہ ہے کہ جب آرٹیکل 51(5) کا پروسیس مکمل ہوگا۔ اور یہ جھگڑا چلتے چلاتے جو ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 184(3) کے نیچے پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن فائل کی۔ اس پٹیشنز کے اوپر جو تھا سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے اسے ٹیک اپ کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر اپنے کامنٹس دیں اور اپنا کلیئر جو ہے موقف اس کے اندر دیں، جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے اندر ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹس جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے شیئر کی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کیا آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آن بورڈ کیا ہے؟ ان کا جواب تھا کہ ہم نے آن بورڈ نہیں کیا، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیں پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئیں۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا کمیشن پریزیڈنٹ سے ملا اور 3 ڈیٹس جو تھیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو کانکر نہیں کیا اور ایک 8 فروری 2024 کی ڈیٹ دی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب آئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آرڈر کے اندر اس کو 8 کو اپنا حصہ بنایا اور ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا کہ آپ کو کتنے دن چاہیے الیکشن شیڈول کا، چونکہ اس وقت ڈیلیمیٹیشنز کا فائنل ریزلٹس نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 5 دسمبر تک ہم یہ مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں کچھ دن چاہیے اور ہمیں 55، 56 یا 57 دن کے اندر ہم اس پروسیس کو انیشیٹ کر لیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ 56 دن تھے اس کی بنیاد کے اوپر ایک آرڈر کیا، اور وہ جو آرڈر تھا اس کے اوپر پورے ملک کے اندر کہا گیا کہ اب الیکشن ہوگے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے۔ اب اس پروسیس کو جب آپ آگے لے کے جاتے ہیں، اس 51(5) کو مکمل کیا گیا جو سیکشن 20 کے نیچے ڈیلیمیٹیشنز ہوئی، تو اگلا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرتے ہیں انڈر دا الیکشن ایکٹ، اور وہ آپ کا سیکشن ہوتا ہے 50 اور 51 اس کا سیکشن ہے۔ اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہے وہ نامینیٹ کیے تو ٹھیک ہے احسان صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔